بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ آج ہم سب سے پہلے تو خبر شامل کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے پی کی صدارت سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ صاحب نے راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی صدارت سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ان کی جگہ رکن قومی اسمبلی جنید اکبر صاحب کو پی ٹی آئی کے پی کا صدر نامزد کیا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب بطور وزیر اعلیٰ بہت سی ذمہ داریاں ہیں اور کے پی میں امن و امان کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو کے پی کی وزارت سے ہٹانے کا فیصلہ ان کی اپنی خواہش پر کیا گیا ہے۔ مشال یوسف زئی بشرا بی بی صاحبہ کی ترجمان ہے، جبکہ پارٹی کی ترجمانی کے لیے پارٹی میں ہی مختلف ذمہ دار موجود ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا مزید کہنا تھا کہ یہ فیصلہ جنید اکبر صاحب کی عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ملاقات میں ایم این اے عاطف خان صاحب، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچھڑ صاحب، ایم پی اے پنجاب میاں فرحت عباس صاحب بھی شریک تھے۔ پی ٹی آئی کی سابقہ رکن قومی اسمبلی عالیہ حمزہ صاحبہ کو بھی پنجاب میں عام تنظیمی عہدہ ملنے کا امکان ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ اگر حکومت مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات 28 جنوری کو کراتی ہے تو پھر دیکھیں گے۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ پہلے کمیشن بنائیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 28 جنوری کو حکومت ملاقات کرائے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے نو منتخب صوبائی صدر جنید اکبر صاحب نے سوشل میڈیا پر پیغام دیا اور کہا ہے کہ میں اپنے قائد عمران خان صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ مجھے صوبائی صدر نامزد کیا۔ مجھے علی امین، عاطف خان اور شاہ فرمان کے مشورے سے چنا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز گاؤں کی صدارت سے شروع کیا۔ مڈل کلاس کا بندہ ہوں اور یہ پوزیشن مجھے محنت کی وجہ سے ملی، جس کی مثال دوسری پارٹیوں میں نہیں ملتی۔ انشاءاللہ میں عمران خان صاحب اور کارکنان کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تمام کارکنان میرے لیے ہمیشہ کی طرح دعا کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی میں کسی گروپ بندی کی گنجائش نہیں، ہم ایک تھے، ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ اب اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے کون سی شرط رکھی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے تفصیلی بات ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اس چیز سے باخبر ہیں کہ گولی چلی، فسادیت کا ماحول ہے، ہمارے مطالبات کا مذاق اڑایا گیا۔ ہم پاکستان کے لوگوں کو بتائیں کہ اس دن کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں گولی نہیں چلی، ہمارے شہداء ہیں اور زخمی بھی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ صوبہ کے پی میں علی امین صاحب کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ علی امین صاحب کی خواہش پر بانی نے فیصلہ کیا ہے کہ جنید اکبر صاحب کو پارٹی صدر کے پی بنایا جائے، جبکہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین صاحب بھی رہیں گے۔ مشال یوسف زئی بشرا بی بی صاحبہ کی ترجمان ہیں۔ پارٹی کے اپنے عہدے ہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ کو کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے۔ پارٹی کا کام پارٹی کے عہدیدار کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ ہماری بڑی متحرک رکن ہیں اور ان کا بڑا کردار ہے۔ بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں عالیہ حمزہ کو پنجاب میں بڑا عہدہ دیا جائے۔ ہم بیٹھیں گے اور پنجاب میں عالیہ حمزہ کے حوالے سے عام فیصلے کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب کے معاملے سے میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پارٹی کی سطح پر معاملہ ہوگا۔ عاطف خان ہمارے ایم این اے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ ہم 28 جنوری کے مذاکراتی دور میں اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک مذاکراتی کمیٹی کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ تھی عمران خان صاحب نے جو شرط رکھی ہے کہ میری مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کرائی جائے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا امکان ہے۔ جنید اکبر صاحب کے صوبائی صدر بننے کے بعد پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا امکان ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق صوبائی صدارت میں تبدیلی کے بعد تنظیمی سطح پر تبدیلیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری کی بھی تبدیلی کا امکان ہے۔ عاطف خان صاحب اور ارباب شیر علی صاحب کو بھی عام ذمہ داریاں مل سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی ضلعی تنظیموں میں بھی تبدیلیاں کی جائیں گی۔ اب لاسٹ میں ہم خبر شامل کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں کون کون سی سہولیات میسر ہیں۔ وی نیوز نے یہ خبر دی ہے۔ عمران خان صاحب کو جیل میں اخبارات، ٹی وی اور بلور ہیٹر کی سہولیات بحال کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب سے جیل میں اخبارات اور ٹی وی کی سہولت واپس لی گئی تھی۔ عدالتی حکم نامے کے بعد عمران خان صاحب کو سہولیات دے دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، انگریزی اخبارات اور الیکٹرک بلور ہیٹر کی سہولت دے دی گئی ہے۔ عدالت نے عمران خان صاحب کے بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت دی تھی، تاہم عمران خان صاحب کو بیٹوں سے رابطے کرنے کی سہولت تاحال نہیں دی گئی۔ عدالت نے ہفتہ وار عمران خان صاحب کو بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ عمران خان صاحب کو ذاتی معالج کی جانب سے معائنہ کرنے کی بھی عدالت نے جیل میں اجازت دے رکھی ہے۔ تقریباً 1.5 ماہ سے ان کے ذاتی معالج سے معائنہ نہیں کروایا گیا۔ تو یہ تھی اب تک نیوز۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔